اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد رفیع اللہ رفزی مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت ثانیہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا تھا والسلام علی ابی حنیفہ، اس پر ایک اعتراض ہے، لیکن اعتراض سے پہلے یہ تفصیل ذہن نشین فرما لیں کہ چار کلمات دعائیہ ہیں: صلاۃ ایک، سلام دو، رضی اللہ تعالی عنہ تین، رحمت اللہ چار۔ فصول الحواشی کے حاشیے نمبر 5 میں تحریر ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ ہمارے نبی اور دوسرے انبیاء اور ملائکہ پر مستقلاً صلاۃ بھیجی جا سکتی ہے۔ ہمارے نبی اور دوسرے انبیاء اور ملائکہ پر مستقلاً صلاۃ بھیجی جا سکتی ہے۔ مثلاً یوں کہا جا سکتا ہے صلی اللہ علی نبیہ و انبیائہ و ملائکتہ، اور رہا ان کے علاوہ پر تو جمہور کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ پر مستقلاً اور ابتداءً صلاۃ و سلام بھیجنا ناجائز ہے۔ بعض حرام کہتے ہیں اور بعض مکروہ، البتہ تابع بنا کر انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ پر بھی صلاۃ بھیجی جا سکتی ہے۔ مثلاً یوں تو کہا جا سکتا ہے صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ، لیکن اللہم صلی علی ابی بکر کہنا جائز نہیں۔ اس پر کوئی اگر اعتراض کرے کہ صلاۃ کے معنی رحمت کے ہیں اور رحمت کی دعا ہر مسلم کے لیے جائز ہے، اور جب ایسا ہے تو صلاۃ علی غیر نبی مستقلاً کیوں ناجائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کلمات کا استعمال توقیفی ہے، اور غیر نبی کے حق میں صلاۃ کا استعمال اسلاف سے منقول نہیں ہے۔ صلاۃ کا استعمال اسلاف سے منقول نہیں ہے۔ ان کلمات کا استعمال توقیفی ہے، اور غیر نبی کے حق میں صلاۃ کا استعمال اس اسلاف سے منقول نہیں ہے۔ جیسا کہ قال اللہ عز و جل تو کہا جا سکتا ہے، مگر قال النبی جو عز و جل کہنا جائز نہیں، باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک عزیز ہیں اور جلیل ہیں۔ اس پر اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی علی آل ابن اوفا فرمایا، اور یہ اس بات پر دال ہے کہ غیر نبی کے لیے بھی لفظ صلاۃ کا استعمال مستقلاً جائز ہے۔ اللہم صلی علی آل ابن اوفا، اللہم صلی علی آل ابن اوفا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یعنی آپ تو یہ لفظ غیر انبیاء کے لیے یعنی آپ تو یہ لفظ غیر انبیاء کے لیے مستقلاً اور ابتداءً استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اور کسی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ اسلاف نے اس لفظ کو غیر نبی کے لیے استعمال نہیں کیا ہے، اور سلام کا لفظ بھی صلاۃ کی طرح ہے، یعنی سلام کا لفظ بھی مستقلاً اور ابتداءً غیر انبیاء کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، چنانچہ قال ابو بکر علیہ السلام کہنا جائز نہیں۔ یہ گفتگو تھی صلاۃ اور سلام پر۔ کلمات دعائیہ میں سے نمبر آتا ہے
رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اچھا، الحاصل لفظ صلاۃ اور لفظ سلام کا غیر انبیاء کے لیے مستقلاً اور ابتداءً استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور جب ایسا ہے تو مصنف کتاب نے امام ابو حنیفہ کے لیے لفظ سلام کا استعمال مستقلاً کیوں فرمایا ہے، اور والسلام علی ابی حنیفہ کیوں فرمایا ہے؟ لفظ السلام کا استعمال مستقل کیوں فرمایا اور سلام علی ابی حنیفہ کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام یافی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ صلاۃ و سلام کا لفظ غیر انبیاء کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں بعض علماء جواز کے قائل ہیں اور بعض عدم جواز کے قائل ہیں۔ جو حضرات عدم جواز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں صلاۃ کا لفظ انبیاء و ملائکہ کے لیے مخصوص ہے، اور رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ، اولیاء اور علماء کے لیے مخصوص ہے، اور رحمت اللہ علیہ ان سے کم تر درجہ مومنین کے لیے مخصوص ہے، اور عفی اللہ عنہ کا لفظ گنہگاروں کے لیے خاص ہے، اور سلام کا لفظ صلاۃ اور رضی اللہ تعالی عنہ کے رضی اللہ کے درمیان میں ہے، یعنی صلاۃ سے ادنا ہے، اور صلاۃ سے ادنا ہے اور رضی اللہ تعالی سے اعلیٰ ہے، لہذا اس لفظ کا استعمال ان کے لیے مناسب ہوگا جو اعلیٰ اور ادنا کے درمیان ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے استعمال ہوگا جن کی نبوت مختلف ہی ہے، جیسے لقمان، حضرت سکندر، ذوالقرنین۔ یہ حضرات انبیاء متفق علیہ سے تو کم مرتبہ ہیں، مگر صحابہ سے اعلیٰ مرتبہ ہیں، لہذا لفظ سلام کا استعمال ان حضرات کے لیے جائز ہوگا اور ان سے کم رتبہ حضرات کے لیے جائز نہ ہوگا۔ مصنف کتاب صاحب اصول الشاسی نے ان حضرات کے قول کو اختیار کیا ہے جو لفظ صلاۃ اور لفظ سلام کے مستقلاً اور ابتداءً استعمال کو غیر انبیاء کے لیے جائز قرار دیتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ صاحب اصول الشاسی غالی قسم کے حنفی ہیں، حضرت امام صاحب کے ساتھ فرط عقیدت اور غایت درجہ محبت کی وجہ سے بے ساختہ ان کے سے قلم سے لفظ سلام نکل گیا، اور باب عقیدت و محدت میں یہ چیزیں جائز ہوتی ہیں، لہذا والسلام علی ابی حنیفہ ذکر سے والسلام علی ابی حنیفہ کے ذکر سے مصنف کتاب پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ اب فرماتے ہیں وبعد فإن اصول الفقہ اربعۃ کتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ و اجماع الامت والقیاس۔ اور حمد و صلات کے بعد تو اصول فقہ چار ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، قیاس۔ ان چاروں اقسام سے ہر ایک قسم بحث کرنا ضروری ہے تاکہ اس بحث سے احکام شرعیہ کے نکالنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، اور بعدوں کا عاطفہ اس کے ذریعے جملہ فعلیہ من حیث المعنی کا عطف جملہ فعلیہ من حیث المعنی پر کیا گیا، یعنی معطوف علیہ اور معطوف دونوں معنن فعلیہ ہیں۔ معطوف علیہ اور معطوف دونوں معنن فعلیہ ہیں، دونوں معنن فعلیہ نہ کہ لفظ، چنانچہ عبارت کے معنی ہے الحمدللہ وأصلی وأسلم وأقول بعد الحمد والصلاة والسلام ان اصول الفقہ اربع۔ فإن میں فا جزائیہ ہے، اب یا تو یہ اما محذوف کے جواب میں ہے، تقدیر عبارت ہے اما بعد
فإن اصول فقہ واو اس اما کا قائم مقام ہے یا اس کی شرط موصوف ہے. تقدیر عبارت یہ ہے اذا فرغت من الحمد یا اذا فرغت من الحمد والصلاة فاقول ان اصول الفقہ اربع. جب حمد و صلاۃ سے فارغ ہو گیا تو اب میں کہتا ہوں کہ فقہ کے اصول 4 ہیں، اور یہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول فاللہ هو الولی میں شرط محذوف ہے، اور تقدیر عبارت ہے ان ارادو اولیاء اللہ بحق اللہ فاللہ هو الحق. ان ارادو ولین، ان ارادو کا ان ارادو ولین بحق، ان ارادو ولیم بحق فاللہ هو الحق. اگر وہ کسی پر حق ولی کے خواستگار ہیں تو اللہ ہی ولی ہے. لفظ بعد اور لفظ قبل ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں کے لیے مستعمل ہوتے ہیں. ظرف زمان جیسے الغد بعد اليوم، کل آئندہ آج کے بعد ہے. اليوم قبل الغد، آج کا دن کل آئندہ سے پہلے ہے. اور ظرف مکان جیسے داری بعد دارے کا، میرا گھر تیرے گھر کے بعد ہے. داری قبل دارے کا، میرا گھر تیرے گھر سے پہلے ہے. لفظ قبل اور بعد کی 3 حالتیں ہیں. لفظ قبل اور بعد کی 3 حالتیں ہیں، اس کو آپ 12 پڑھ چکے ہیں یا کہیے تو اس کو بھی بیان کر دیا جائے. سن لیجئے اسے بھی. 3 حالتیں ہیں. ان کا مضاف الیہ مذکور ہو، دوم ان کا مضاف الیہ محذوف نسیم منسیہ ہو، سوم ان کا مضاف الیہ محذوف معنوی ہو. پہلی 2 حالتوں میں دونوں لفظ معرب بحسب عوامل ہوتے ہیں، اور تیسری حالت میں مبنی علی الضم ہوتے ہیں. مگر مبنی علی الضم ہونے پر اعتراض. اولیاء کے دونوں اسم ہیں اور اسماء کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ معرب ہو، لہذا ان کو معرب ہونا چاہیے تھا نہ کہ مبنی. دوم یہ کہ اگر ان کو مبنی پڑھنا ہی ضروری ہے تو مبنی کے اندر سکون ہے نہ کہ حرکت، لہذا ان کو مبنی علی سکون ہونا چاہیے تھا. سوم یہ کہ اگر حرکت پر مبنی پڑھنا ہی ضروری ہے تو خف الحرکات یعنی سکون سے قریب تر حرکت فتح پر مبنی پڑھنا چاہیے. ضمہ پر مبنی کیوں پڑھا گیا؟ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جو اسم مبنی اصل کے مشابہ ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، اور مبنی اصل 3 چیز ہیں: فعل ماضی، امر حاضر اور تمام حروف. تو لفظ قبل اور بعد اپنے مضاف الیہ کی طرف محتاج ہونے میں چونکہ حروف کے مشابہ ہیں، اس طور پہ کہ جس طرح حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح یہ دونوں بھی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مضاف الیہ کے محتاج ہوتے ہیں. اس لیے تو مضاف الیہ مطابق چونکہ حروف کے مشابہ ہیں، اس طور پہ کہ جس طرح حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح یہ دونوں بھی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مضاف الیہ کے محتاج ہوتے ہیں. اس لیے اس مشابہت کی وجہ سے یہ دونوں مبنی ہوں گے. دوسرے جواب یہ ہے کہ مبنی کی 2 قسمیں: مبنی اصل، مبنی عارض. مبنی اصل مذکورہ 3 چیزیں ہیں، اور مبنی عارض وہ ہے جو مبنی اصل کے مشابہ ہو. اور سکون مبنی اصل میں اصل ہوتا ہے نہ کہ مبنی عارض میں.
تو لفظ قبل بعد چونکہ مبنی عارض ہیں اس لیے ان میں سکون اصل نہ ہوگا۔ تیسرا اعتراض جواب یہ ہے کہ لفظ قبل بعد دونوں لازم اضافت ہیں مگر ان کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے، تو مضاف الیہ کے محذوف ہونے کی وجہ سے ان میں چونکہ بہت زیادہ خفت ہو جاتی ہے، اس لیے ان کی خفت کو دور کرنے کے لیے ثقیل حرکت یعنی ضمہ پر مبنی کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد رفیع اللہ رفیع مدرس دارالنور الہ آباد جماعت ثالثہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں۔ مصنف علیہ السلام نے فرمایا تھا وبعد فإن اصول الفقہ اربعۃ، ابھی بعد پہ گفتگو چل رہی تھی، اب اصول فقہ پہ کچھ روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اصول فقہ کی حد اضافی اور حد لقبی، اصول فقہ کی حد اضافی اور حد لقبی، مصنف کے اصول فقہ کی طرف مذاق کرنے پر ایک اعتراض ہے۔ اصول فقہ کے بارے میں آپ کو کچھ پہلے بتایا گیا تھا کہ اصول فقہ کے اصول بتایا تھا کہ اصل اصول فقہ یہ اصل کی جمع ہے، تو اصول فقہ کی دو تعریفیں ہیں، حد اضافی اور حد لقبی، حد اضافی اور حد لقبی۔ حد اضافی حد لقبی، حد اضافی کا مطلب یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کی علیحدہ علیحدہ تعریف کی جائے۔ حد اضافی مضاف اور مضاف الیہ کی علیحدہ علیحدہ تعریف کی جائے، اور حد لقبی اصول فقہ کی حد لقبی مطلب یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کی ہر ایک کی تعریف کی جائے، مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کی ایک ہی تعریف کی جائے۔ حد اضافی مضاف اور مضاف الیہ کی علیحدہ علیحدہ تعریف کی جائے، اور حد لقبی مضاف اور مضاف الیہ کی مجموعے کی ایک ہی تعریف کی جائے۔ تو اصول فقہ کی حد اضافی یہ ہے کہ اصول اصل کی جمع ہے اور لفظ اصل متعدد معنی پر مشتمل ہوتا ہے، متعدد معنی میں مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اصل وہ ہے جس پر دوسری چیز مبنی ہو، مثلا چھت کے لیے دیوار اصل ہوتی ہے، اور اولاد کی اصل باپ ہوتا ہے۔ دوسرا معنی راجع، جیسے ان الاصل فی الاستعمال الحقیقت، یعنی استعمال میں حقیقت راجع ہے، تو یہاں راجع کا معنی۔ تیسرا معنی قاعدہ، جسے کہا جاتا ہے ان الفاعل مرفوع اصل من النحو، ان الاصل فی الاستعمال حقیقت، یہاں اصل راجع کا معنی۔ ان الفاعل مرفوع اصل من النحو، یہ قاعدہ کے معنی ہے۔ دلیل کے معنی پہ بولا جاتا ہے، جیسے انا آتوا الزکوٰۃ اصل وجوب الزکوٰۃ، آتوا الزکوٰۃ یہ وجوب زکوٰۃ کی اصل ہے، یعنی یہ دلیل، یعنی ارشاد باری آتوا الزکوٰۃ وجوب الزکوٰۃ کی دلیل ہے۔ اور پانچواں معنی استصحاب،
استصحاب کہتے ہیں حالت موجودہ کو حالت سابقہ پر قیاس کرنا۔ جیسے کہا جاتا ہے طہارت الماء اصل، یعنی پانی کی موجودہ حالت کو سابقہ حالت پر قیاس کیا جائے گا۔ مثلا یوں کہا جائے گا کہ جب برتن میں پانی کی موجودہ حالت کو سابقہ حالت پر قیاس کیا جائے گا، مثلا یوں کہا جائے گا کہ جب برتن میں پانی ڈالتے وقت پانی پاک تھا تو اس وقت بھی پاک ہوگا، مگر یہ اس وقت ہے جب حالت موجودہ میں پانی کی طہارت یا نجاست کا یقینی علم نہ ہو۔ چنانچہ اگر مشاہدہ وغیرہ دوسرے ذرائع سے پانی کا نجس ہونا معلوم ہو گیا تب اب استصحاب کو دلیل بنا کر پانی کے پاک ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ تو اصل کا معنی پانچ ہوا۔ پہلے ما یبتنی شیء، اور دوسرا معنی ان الاستعمال فی الاصل الحق، تیسرا معنی قاعدہ جیسے ان الاصل فی النحو الفاعل مرفوع اصل من النحو، یہ قاعدہ۔ تعلیق من آت الزکاة، زکوٰۃ وجوب زکوٰۃ کی اصل، اور استصحاب حال، استصحاب تو یہ اصول فقہ کی حد اضافی ہو گئی۔ اصول فقہ، اب فقہ کی تعریف کیجیے۔ فقہ احکام شرعیہ فریعہ کے اس علم کو کہتے ہیں جو احکام کے ادلہ تفصیلیہ سے حاصل ہوں، جن احکام کا تعلق عمل سے ہوتا ہے ان کو احکام فریعہ کہتے ہیں، اور جن کا تعلق حکم سے ہوتا ہے ان کو احکام اصلیہ کہتے ہیں۔ تو فقہ احکام شرعیہ فریعہ احکام شرعیہ فریعہ کے اس علم کو کہتے ہیں جو احکام کے ادلہ تفصیلیہ سے حاصل ہوں۔ احکام شرعیہ فریعہ کے اس علم کو کہتے ہیں جو احکام کے ادلہ تفصیلیہ سے حاصل ہوں، جن کا تعلق عمل سے ہوتا ہے ان کو احکام فریعہ کہتے ہیں، اور جن کا تعلق اعتقاد سے ہوتا ہے ان کو احکام اصلیہ کہتے ہیں۔ سید المجتہدین امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حرام و حلال اور جائز و ناجائز کو جاننے کا نام فقہ ہے۔ احکام شرعیہ فریعہ کے احکام کو اس کے احکام کے ادلہ تفصیلیہ سے جاننے کا نام فقہ ہے۔ سید المجتہدین امام اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کو جاننے کا نام فقہ ہے۔ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے جاننے کا نام فقہ ہے، اور صوفیاء کرام کے نزدیک علم و عمل کے مجموعے کا نام فقہ ہے۔ پہلے اصول فقہ کی حد اضافی کی، اصول کی پھر فقہ کی، فقہ کا 3 معنی بتائے۔ ہاں اچھا، اور صوفیہ کے نزدیک علم و عمل کے مجموعے کا نام فقہ ہے۔ اصول فقہ کی حد لقبی، یہ حد اضافی ہوئی۔ اصول فقہ کی حد لقبی یہ ہے کہ اصول فقہ ایسے قوانین کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے احکام شرعیہ کا استنباط کیا جاتا ہے، جن کے ذریعے احکام شرعیہ کا استنباط کیا جاتا ہو۔
جن کے ذریعے احکام شریعہ کا استنباط کیا جاتا ہو۔ اللہ محمد انسان، ہاں ابھی بعد میں پڑھا رہا ہوں، بعد میں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو احکام شریعہ سید المجتہدین امام اعظم۔ تو اصول فقہ کی حد لقبی یہ ہے کہ اصول فقہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے احکام شریعہ کا استنباط کیا جاتا ہو۔ اصول فقہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے احکام شریعہ کا استنباط کیا جاتا ہو، یعنی جن قواعد کے ذریعے احکام شریعہ کا علم ہوتا ہو، احکام شریعہ کا علم ہوتا ہو، ان قواعد کے جاننے کا نام اصول فقہ ہے۔ دوسری چیز تو یہ اصول فقہ کی حد لقبی ہو گئی۔ اصول فقہ حد لقبی، ہاں کہتے ہیں فقہ احکام شریعہ فریعہ کے اس علم کہتے ہیں جو احکام کے ادلے تفصیلیہ سے حاصل ہوں، جن احکام کا تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ تو فقہ احکام شریعہ فریعہ کے اس علم کو کہتے ہیں جو احکام کے ادلے تفصیلیہ سے حاصل ہوں، قواعد کے ذریعے۔ اب کہہ رہے ہیں اصول فقہ یعنی حد لقبی ہے کہ اصول فقہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے احکام شریعہ کا استنباط کیا جاتا ہو، یعنی جن قواعد کے ذریعے احکام شریعہ کا علم ہوتا ہو، ان قواعد کے جاننے کا نام اصول فقہ ہے۔ دوسری چیز اصول فقہ کی غرض و غایت ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ احکام شریعہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جاننا اور مسائل کے استنباط کے قواعد کو معلوم کرنا اصول فقہ کی غرض و غایت ہے۔ اصول فقہ کی غرض و غایت احکام شریعہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جاننا اور مسائل کے استنباط کے قواعد کو معلوم کرنا اصول فقہ کی غرض و غایت ہے۔ تیسری چیز موضوع ہے۔ احکام شریعہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جاننا اور مسائل کے استنباط کے قواعد کو معلوم کرنا اصول فقہ کی غرض و غایت ہے۔ تیسری چیز موضوع ہے۔ اصول فقہ کے موضوع کے بارے میں 3 قول ہیں۔ اصول فقہ کا موضوع صرف دلائل ہیں، تو ایک صرف احکام موضوع ہے۔ اصول فقہ کا موضوع صرف دلائل ایک، نمبر 2 صرف احکام، دلائل احکام کے مجموع موضوع۔ تیسرا قول راجح۔ چوتھی چیز اصول فقہ کی تدوین ہے۔ اس بارے میں عرض یہ ہے کہ فقہائے مجتہدین نے اپنے اجتہاد کے مطابق مسائل کا استنباط کیا اور اجتہادی مسائل کا بیان بغیر اصول و ضوابط کے ناممکن ہے۔ رئیس الاسقیاء امام الاتقیاء سید المجتہدین امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت نور اللہ مرقدہ جو علم فقہ کے مدون اول ہیں، جیسا کہ اس کی پوری تصریح تدوین فقہ یقینا آپ نے اصول فقہ کی بنیاد بھی قائم آپ نے اصول فقہ کی بنیاد بھی قائم کی ہوگی۔ چنانچہ ان کے تلامذہ میں حضرت امام یوسف، امام محمد نے اصول فقہ کی کتابیں لکھی ہیں، مگر اس وقت ان کے بارے میں صحیح نشاندہی کرنا بہت مشکل ہے۔ حضرت امام شافعی نے اصول فقہ میں ایک رسالہ تصنیف کیا جو در حقیقت ان کی کتاب ان کو مقدمہ ہے۔ اس کے بعد اس فن میں علماء اسلام نے مختصر اور مطول کتابیں لکھی، اس فن کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ پانچویں چیز مصنف کی حالات زندگی یہ تھی۔ تو اصول فقہ کچھ بات چل رہی تھی۔
بس آج یہیں تک کر دیے.